السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب بھائیوں کو میں اپنے چینل اللہ وارث پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کی، کہ ان کو کیا مشکلات پیش آئیں جس کی وجہ سے انہیں اپنا آبائی علاقہ چھوڑنا پڑا اور بغداد کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ جناب محمد نے اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اپنا علاقہ چھوڑا اور بغداد منتقل ہوئے، مگر جب ہم اس دور کے حوالے سے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اذیت ناک صورتحال سامنے آتی ہے۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے 2014 میں علی بن حشام نامی ایک شخص کو علاقہ جبل کا عادل یعنی گورنر مقرر کیا، اور اس کے ساتھ ہی اصفہان اور آذربائیجان وغیرہ کے علاقے بھی اس کی تحویل میں دے دیے۔ علی بن حشام فطرتاً ایک سنگ دل انسان تھا۔ اس نے حکومت کا رعب و جلال قائم کرنے کے لیے مخلوق خدا پر بے شمار مظالم ڈھائے، ہزاروں انسانوں کا مال و اسباب لوٹا اور ان کی جائیدادیں ضبط کیں، بہت سے لوگوں کا سر قلم کر دیا۔ نتیجتاً پورے علاقے میں ایک کوہرام بپا ہو گیا۔ مجبور و بےکس انسان آسمان کی طرف منہ اٹھا کر فریاد کرتے تھے، اے خدا، تو نے علی بن حشام کو ہمارے کون سے گناہوں کی پاداش میں ہم پر نازل کیا ہے؟ اسے گریہ گزاری کے دوران وہ ستم رسیدہ لوگ غائبانہ طور پر عباسی خلیفہ مامون الرشید کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، امیر المومنین، آپ کو خبر بھی ہے کہ آپ نے کس ظالم و جابر حاکم کو ہم پر مسلط کیا ہے؟ کیا یہی آپ کا نظام مملکت ہے؟ جب علی بن حشام کے ظلم کی خبریں خلیفہ مامون الرشید تک پہنچی تو وہ شدید غضب سے بدحواس ہو گیا۔ پھر اس نے فوری طور پر عجیف نامی ایک شخص کو سر دربار طلب کیا جو کہ شجاعت و استقامت میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ عجیف، جب سے میں نے علی بن حشام کے مظالم کی داستانیں سنی ہیں میں بے خوابی کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید نے عجیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم میری کھوئی ہوئی نیندیں لوٹا سکتے ہیں؟ عجیف نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا، اگر میری وجہ سے آپ کی کھوئی ہوئی نیندیں واپس آ سکتی ہے تو یہ غلام حاضر ہے۔ عجیف اپنی جان دے کر بھی آپ کے خوابوں کو پرسکون بنا سکتا ہے۔ میری آنکھیں بس ایک ہی منظر دیکھنا چاہتی ہیں کہ تو علی بن حشام کو زنجیروں میں جکڑ دے اور پھر اسے میرے قدموں میں لا کر پھینک دے۔ مامون الرشید نے بہت جذباتی انداز میں کہا، پھر میں ستمگر اور نافرمان کا سر اپنے پاؤں سے کچل ڈالوں۔ اگر میری زندگی نے وفا کی تو ایسا ہی ہوگا امیر المومنین، عجیف نے سر خم کرتے ہوئے کہا۔ پھر مامون الرشید کے حکم پر عجیف اپنا لشکر لے کر علاقہ جبل کی طرف بڑھا۔ جب علی بن حشام نے یہ خبر سنی تو اس نے سرکشی اختیار کر لی اور حکومت کے دوسرے باغی بابک سے مل کر علم بغاوت بلند کرنا چاہا، مگر عجیف نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور وہ کسی بلائے ناگہانی کی طرح علی بن حشام کے سر پر پہنچ گیا۔ پھر 217 ہجری میں اس جابر اور سفاک انسان کو گرفتار کر کے عباسی خلیفہ مامون الرشید کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ علی بن حشام کو دیکھ کر مامون الرشید اس قدر جذباتی ہو گیا کہ اس نے علاقۂ جبل کے حاکم کا عدالتی احتساب کرنے کی بجائے اسی وقت علی بن حشام اور اس کے بھائی حبیب کے قتل کے احکامات جاری کر دیے۔ پھر جب دونوں بھائیوں کے جسم خون میں نہا کر سخت ہو گئے تو مامون الرشید نے نیا حکم جاری کیا، علی بن حشام کا سر نیزے پر بلند کرو اور اسے عراق، خراسان، شام اور مصر کی گلی کوچوں میں پھراؤ۔ جب سب لوگ یہ عبرتناک تماشا دیکھ چکے ہیں تو پھر اس ظالم و نافرمان کے سر کو سمندر میں پھینک دو۔ علی بن حشام کا دور 4 سالوں پر محیط تھا۔ اس نے 214 ہجری سے لے کر 217 ہجری تک مخلوق خدا پر وہ ظلم ڈھائے کہ جنہیں دیکھ کر سخت دل انسان بھی کانپ اٹھتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جناب محمد نے اپنی نمناک آنکھوں کے ساتھ اپنے آبائی وطن نہاون کو سلام آخر کہا اور ہجرت کر کے بغداد پہنچے، اور اسی تاریخی شہر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی بزرگ پیدا ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے خاندان میں آنکھیں کھولیں جس کا بظاہر علم و فضل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر زاہد و تقویٰ کو بھی بنیاد بنایا جائے تو اس خاندان میں ایسا کوئی پرہیزگار شخص بھی نہیں تھا جس کے حوالے سے اس گھرانے کو شہرت اور فضیلت حاصل ہو۔ البتہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی ماموں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف اپنے عہد کے مشہور صوفی بزرگ تھے
بلکہ آنے والے زمانوں میں بھی آپ کا نام ہمیشہ عزت اور احترام سے لیا جائے گا۔ دوستوں، اس سے اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے حضرت سید سختیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کو پہچانا، اور کیسے حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی تعلیم میں اہم کردار ادا کیا، اور یہ کہ حضرت سید سختیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کیسا رشتہ قائم تھا، اور حضرت جنید بختیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت سید سختیٰ کی کیسے عزت کیا کرتے تھے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیں، اور رمضان کے اس مقدس مہینوں میں ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔